ایک عجیب نقطہ سنو سارے ساتھی، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تو پھر بھول جاؤں گا۔ حضور نے 9 سال روزے رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 9 سال روزے رکھے، 9 سال۔ دوسرے ہجری کو روزہ فرض ہوا نا تو 9 سال رکھے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ، 7 سال 29 کا مہینہ تھا، 29 روزے رکھے 7 سال، اور 2 سال 30 کے رکھے، لہذا 29 کے روزے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا نقطہ سامنے آئی ہے، دلیل ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے، مشکات کی شرح ہے، 9 سال حضور نے روزے رکھے۔ اور علمی بات سنو، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، اذان، یہ 2 ہجری میں یہ فرض ہوئے، اور 18 سال بعد پردے کا حکم آیا، آخری 3-4 سالوں میں پردے کا حکم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں 13 سال پردہ نہیں تھا، اور دوسرے سال 5-6 ہجری میں پردے کا حکم آیا، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 سال بعد پردے کا حکم آیا، تو تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے۔ بہرحال تو رمضان مبارک کے حوالے سے کہ حضور نے 9 سال روزے رکھے ہیں، یہ بات بھی ضروری ہے کہ میں کہوں کہ آپ کی ذہن سازی ہو جائے اور لوگوں کو آپ سمجھائیں۔ یہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا، بدکاری یا ڈانس اور شادیوں میں، یہ وہ ایسی چیزیں جو وہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن دین کا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے درس میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب یہ کہ 10 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈانس بس ہو گیا اور بس بات ختم ہو گئی، بس یار پر، لیکن دین کی جو بات سنتے ہیں نا، وہ پھر آگے دوستوں کو، یاروں کو، گھروں میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 9 سال روزے رکھے، 7 سال 29 کا مہینہ تھا۔ تو دین زبردست چیز ہے۔ دین کا ایک اور فائدہ بھی ہے، آپ وضو پر بیان کریں، وضو پر آپ 3 گھنٹے بیان کریں یا 15 منٹ بیان کریں، آپ حیران ہوں گے دین کی ایک چیز لوگوں کو سمجھاؤ تو پورا دن اس کا سیدھا ہو جائے گا۔ یہ عجیب چیز ہے، یعنی آپ ایک لوگوں کی نماز ٹھیک کر لینا، عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت، اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ غسل کے 3 فرائض ہے، سنت طریقہ، 7 چیزیں ہیں، اس میں نہیں بتاؤں گا، تو یہ ان کو سمجھاؤ غسل کے مسائل، پھر دعا کرو، تو ایک ہی لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے۔ اور ایک اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورا دن اس سے سیدھا ہوتا ہے، دن کی ایک بات سے ساری بات سیدھی۔ اس کی مثال میرے والد صاحب دیتے تھے کہ دیکھو کسی تبلیغی نے تبلیغ میں جو وقت لگایا ہے، اس کو بڑوں کی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ داڑھی رکھ لو، گھر سے ٹی وی ہٹاؤ، یہ کسی بیان میں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اور والد صاحب فرماتے تھے دلیل اس کی یہ کہ اذا جاء الحسنات یذهبن السیئات، جب اچھائیاں آ جاتی ہیں برائیاں خود بھاگ جاتی ہیں، قرآن آیت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میرے والد صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی نے تبلیغ کا مخالف تھا، تو اس نے سوال کیا کہ تبلیغ والے یہ آیت تو پڑھتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس ولتکن منکم امہ، تو وہ ینہون عن المنکر نہیں کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں لیکن وہ ینہون عن المنکر کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے والد صاحب فرماتے تھے اذا جاء الحسنات یذهبن السیئات، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہم نے کسی کو داڑھی کا نہیں کہا، پگڑی کا نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ ٹی وی اور ڈرامے فلمیں چھوڑ دو، لیکن سب ہمارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اذا جاء الحسنات یذهبن السیئات، دن کی جب ایک بات آ جاتی ہے ساری باتیں ساری ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ روزہ جو ہے یہ کب فرض ہوا ہے۔ ہاں جو ضروری بات تھی وہ آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ مکہ میں روزہ ہے، شام میں نہیں، شام میں روزہ ہے، کوفہ میں روزہ نہیں ہے، کوفہ میں روزہ ہے، مدینہ میں عید ہے۔ اس کے بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات ہے، روزے کم ہو گئے رکھ لیں گے انشاءاللہ نا، لیکن جوڑ مت توڑو، جوڑ مت توڑو۔ آپ ہم کس کی مانیں، سرحد کی یا پشاور کی یا پنجاب کی، یار آپ کی اکثریت علماء جس پر متفق ہو اس پر عمل کرو، اکثریت پر بس خوش ہو جاؤ۔